السلام علیکم۔ میرا خیال ہے کہ کمیونیکیشن جس کو ہم کہتے ہیں، یا کمیونیکیشن ہی کہہ لیں، مواصلات، اس میں ایک بڑا اہم رول فزیکل جو ہوتی ہے انفراسٹرکچر، اس کا بھی ہے۔ یعنی جیسے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو سواری کا تو ہم یاد رکھتے ہیں کہ موٹر سائیکل پر یا کار پر یا اسکوٹر پہ یا ٹرین پہ یا ہوائی جہاز میں جیسے بھی گئے، ہم ان راستوں کو بھول جاتے ہیں جہاں سے گزر کے ہم جاتے ہیں۔ یعنی وہ ہمارے اس ٹریفک کی روانی جس پہ رہتی ہے، وہ سڑکیں، وہ پگڈنڈیاں، وہ راستے، وہ فٹ پاتھ، ہم لوگ ان کا ذکر کم کرتے ہیں عام طور پہ، یا کم از کم مجھے ایسے لگتا ہے۔ یہی سوچ رہا تھا آج، کیونکہ دراصل گزشتہ جمعے کو ایک عجیب سا معاملہ ہوا، میں وہ ذکر کروں گا ابھی کیا ہوا تھا۔ میں سڑکوں کے بارے میں آج سوچ رہا تھا کہ یہ ان کا ہماری زندگی بڑا رول ہوتا ہے۔ یہ سڑک کہاں جا رہی ہے، اس سڑک سے مڑ کے وہاں چلے جانا۔ راستہ بتانے کے لیے سڑکوں کے نام اہم ہوتے ہیں، ان کے نمبر اہم ہوتے ہیں۔ گاڑیوں کے لیے، ہر سواری کے لیے ہمیں کسی نہ کسی سڑک کا سہارا لینا ہی پڑتا ہے۔ کسی محبوب کے گھر جانا ہو تب بھی سڑک سے گزر کے جائیں گے، کسی محبوب کے ابا آ جائیں تو وہاں سے بھاگنا پڑے، وہ بھی سڑک سے بھاگیں گے۔ اسکول جا رہے ہیں تب بھی سڑک سے ہی گزر کے جائیں گے۔ تو ان کا رول ہے ایک، اور بڑا اہم رول ہے۔ میرا خیال ہے کہ انسان اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ، شاید آدھا یا اس سے زیادہ یا اس کے قریب قریب سڑکوں پر ہی گزارتا ہے، چلتے پھرتے آتے جاتے۔ بہت سے لوگوں کی روزی روزگار ہی سڑکوں سے وابستہ ہوتے تھے، جیسے جو رکشہ چلانے والے، ٹیکسی چلانے والے، بسز اور ٹرک چلانے والے، اخبار بیچنے والے، وہ لوگ جن کا روزگار ہی چلتے پھرتے ہوتا ہے، ان کی زندگی میں تو سڑکوں کا ایک رول ہے ہی ہے۔ اور وہ لوگ جن کا روزگار اس سے وابستہ نہیں ہے، ان کا تو میں ذکر کر ہی چکا ہوں۔ کوئی کام پہ جا رہا ہے، کوئی کام سے آ رہا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ میں سوچا تھا کہ میں کس کس سڑک، میری زندگی میں کس کس سڑک کا میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یاد ہیں ان کی باتیں، یا ان سے میری کوئی یادیں وابستہ ہیں۔ ویسے تو ہر سڑک سے ہو سکتی ہیں۔ جیسے بچپن میں جب اسکول جاتا تھا اپنے ابو کے ساتھ، تو ابو میں کار میں چھوڑنے جاتے تھے، فیروز روڈ سے گزر کے جاتے تھے ہم، لاہور میں وحدت کالونی سے نکل کے ڈویژنل پبلک اسکول تک۔ وہ سڑک تو بڑی اچھی لگتی تھی، کھلی سی، بڑی سی، اس پہ ایک سائڈ پہ کھمبے لگ رہے تھے نئے، ہم وہ گنا کرتے تھے کھمبے۔ میری بہن اور ہمارے ساتھ ایک اور ہمارا دوست تھا، اس کا نام نہیں یاد آ رہا، وہ ہم تینوں پچھلی سیٹ پہ بیٹھے ہوتے تھے، تینوں بچے ہم، اور وہ کھمبے گنا کرتے تھے۔ وہ ایک اور سا زمانہ تھا۔ پھر جی ٹی روڈ تو خیر میں شاید ہر شخص کو ہی زندگی کا حصہ رہی ہوگی، جو کبھی بھی لاہور سے نکل کے کہیں گیا ہے ٹورڈز راولپنڈی، جہلم، گجرات، اور اس طرف نارتھ کی طرف، اس کو جی ٹی روڈ سے واسطہ پڑا ہی پڑا ہوگا۔ بلکہ لاہور کے اندر بھی جب ظاہر ہے وہ انجینئرنگ یونیورسٹی آگے گزرتی ہے، پھر وہ دہلی تک جاتی جاتی ہے۔ جی ٹی روڈ جو ہے، اس کے بارے میں ایک بڑی عجیب سی بات ہے۔ میں نے بچپن سے، مطلب سنس مائی چائلڈ ریئلی، حقیقتاً میں نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا یہ سڑک آرام سے پڑی ہوئی ہو، ایسی کہ کچھ بھی سڑک ہے لوگ جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس پر کہیں نہ کوئی مرمت کا کام، کوئی کارپیٹنگ کا کام، کوئی گڑھے پڑ کے بھرنے کا کام، کچھ ہوتا ہی رہتا ہے۔ آخر باقی سڑکوں کے حال میں اس سڑک سے یہ مرمت کرنے والوں کو ایسی کیا محبت؟ مجھے بچپن سے آج تک میں نے کبھی کوئی ایک دفعہ بھی ایسا نہیں دیکھا، اور میں بہت دفعہ ٹریول کیا اس پہ، بے شمار دفعہ۔ جہلم گیا ہوں بہت دفعہ اپنے ابو کے ساتھ بھی، اکیلے بھی، گجرات بھی، گجرانوالا بھی، اور جہاں جاتا رہا ہوں، پشاور آگے بھی۔ یہ اس سڑک پر میں نے ہمیشہ، آلویز، کہیں کو مرمت ہو رہی ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے۔ وہ موٹر وے بن گئی تو پھر ظاہر ہے اس سے واسطہ کچھ کم پڑ گیا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جی ٹی روڈ پہ سفر کرنے کا لطف ہوتا ہے ایک خاص۔ آہستہ آہستہ جاتے ہیں، رکتے رکتے، کبھی جہاں دل کیا وہاں رک گئے، جہاں دل چاہا بریک لگا لی۔ اس کا یہ بڑا مجھے مزہ پسند ہے اس کا۔ اگر آپ جلدی میں نہ ہو تو جی ٹی روڈ سے جانا چاہیے، بڑا مزہ آتا ہے۔ اوپر سے وہ گانا بھی تو ہے نا، یہاں بلو کی چال دے کے بریکیں لگ گئی تھیں، وہ تو خیر ہوتا ہی ہے اس پہ، بلو چاہے ہو نہ ہو، بریکیں ضرور لگتی ہیں، مگر اس کا بھی ایک لطف ہوتا ہے۔ اس پہ کھانے پینے کی بڑی جگہیں ہوتی ہیں، اس سڑک پر کئی ریسٹورنٹس اور جسے کہتے ہیں نا کھابے مشہور ہیں، بڑی شہرت ہے ان کی۔ لوگ دور دور سے ایسا ٹائم لے کے چلتے ہیں کہ ناشتے کو وہاں پہنچیں، رات کے کھانے کو فلاں جگہ پہنچیں۔
یہ چلتے ساتھ چلتا ہی ہے. بہرحال یہ جی ٹی روڈ میں مجھے بہت اس کی بات یاد ہے. اور ایک اور سڑک تھی، ہاں، گجرانوالہ سے ذرا پہلے اگر جائیں نا علی پور چٹھا کی طرف، وہاں الٹے ہاتھ پہ ایک سڑک مڑتی ہے، وہ جاتی ہے غالباً قادر آباد بیراج کی طرف. اس سڑک پہ دونوں اطراف بڑے بڑے درخت ہیں، سایہ دار. تو یاد نہیں وہ کون سے درخت ہیں. ان کا بڑا گہرا اور گھنا اور سبز، ایک ایسے دور سے دیکھیں تو لگتا ہے ایک سبز رنگ کی سرنگ بنی ہوئی ہے. اس میں ٹریفک ہو یا نہ ہو، وہ سڑک اتنی پیاری لگتی ہے. اور چند ایک مرتبہ مجھے اتفاق ہوا جیسے جانے کا، میں جیپ میں تھا اور صرف ہم ہی تھے سڑک پہ بس، باقی پوری سڑک خالی تھی، بندہ نہ پرندہ کوئی اور. ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی. میں نے ڈرائیور سے گاڑی روک دی 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ. وہ اتنا پیارا منظر تھا کہ آہا ہا. اس کی جو اتنا دلکشی تھی نا اس کی، کیا بات ہے. وہ ایک کاش میرے پاس اس کو کیمرہ ہوتا، اس منظر کی تصویر اتارنی چاہیے تھی. وہ بڑی پیاری جگہ تھی. اس سڑک پہ کھڑے ہونا بھی ایک لطف آتا ہے. ہوا چل رہی ہے اور ارد گرد کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی پرندہ ہے، کوئی ایک آدھا کوا بول رہا ہے کہیں، اور ہوا سے پتے سرسرا رہے ہیں، اور دونوں طرف درخت ہیں، گھنا سایہ. یعنی اس سڑک پر آپ پیدل جا رہے ہو تب بھی بڑا مزہ آئے گا، چھاؤں چھاؤں چلتے جا رہے ہیں. بہت مزیدار جگہ ہے وہ، بڑی پر لطف. اور بھی ایسی میں نے اس طرح کی سڑکیں دیکھی ہیں، مگر وہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کیونکہ گرمی تھی، اور گرمی کے باوجود وہاں بڑا مزہ آ رہا تھا. اٹ واز لولی. میں نے اور بہت سی سڑکوں کے بارے میں کہہ سکتا ہوں جن کی مجھے کوئی بات یاد ہے. مثلاً لاہور کی اشارہ قائد اعظم، جس کو اس نام سے شاید ہی کوئی جانتا ہو. مال کے ساتھ نام سارے جانتے ہیں، جبکہ مال اصل میں یہ لفظ مجھے پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا. لیکن بہرحال اس کو ہم سارے مال نہیں، لاہور کو مال روڈ کہتے ہیں. ٹھنڈی سڑک. ایک زمانے میں اس کو ٹھنڈی سڑک بھی کہتے تھے، کیونکہ تب اس میں درخت ہوتے تھے اور بہت زیادہ ہوتے تھے. جہاں اب اس کا کمرشل ایریا ہے نا، وہاں پر بھی درخت ہوتے تھے، بہت ہی زیادہ. یہ باقاعدہ ایک جگہ یہ بڑی ایک پر لطف جگہ تھی، اور اس کا بڑا روب تھا. یہاں پر جو ہوتا ہے نا، ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ آپ کو نظر نہیں آتا تھا. یہ بڑی ایک ٹھیک ٹھاک جگہ تھی. جیسے بازاروں میں انارکلی جو ہے، اس کا ایک بڑا روب ہوتا تھا. اب اس کی وہ رونق نہیں رہی. بس وہ جگہ جہاں لاہوریے آتے تھے نا، وہ انارکلی تھی. اب وہاں لاہوریے نہیں آتے. وہاں جائیں تو لگتا ہے ایک ہجوم سا ہے کچھ لوگوں کا، جن کو پتہ نہیں چلتا وہ کون ہے. وہ لاہور کی جو شان ہوتی ہے نا، اس کی ایک بڑا مزیدار ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی کبھی بھی اس میں ایسی کیا بات تھی. بس مجھے بڑی وہ پسند تھی جگہ. ایک سڑک اور مجھے یاد آتی ہے، وہ دبئی کی جو ہے نا سڑک بڑی مشہور، شیخ زائد روڈ. وہ ایک عجیب ہی جگہ ہے. انتہائی کمرشل، انتہائی عمارت کا اظہار ہوتا ہے اس سے. وہ لگتا ہے کہ عمارتوں میں پیسے چپکائے ہوئے ہیں. یعنی وہ کسی شہر کی سڑک نہیں لگتی. عجیب سی چیز ہے. کوئی جیسے کوئی ہوتا ہے نا، کبھی ہم کوئی فلم دیکھ رہے ہوں فیوچرسٹک سی، کوئی سائنس فکشن ٹائپ کی چیز، جیسے بڑے بڑے مینار بنے ہوتے ہیں، اس طرح کی اگر آپ اس جا رہے ہو تو دونوں سائڈ پہ عمارتیں ہیں، ان کے باہر کرٹن والز لگی ہیں، شیشے ہیں بڑے بڑے. کسی چند ایک عمارتوں کے شیشے ذرا سنہرے بھی ہیں یا سلور سے بھی ہیں. ان سے دھوپ کی جو چمک ہے نا، وہ پلٹ کے پڑتی ہے چہرے پہ. وہ ایسے لگتا ہے دونوں طرف سے گرمی کے تھپڑ پڑ رہے ہیں انسان کو. بہت تکلیف ہوتی ہے اس پہ. آپ بس گاڑی میں بیٹھ جائیں، گاڑی کی شیشے ٹینٹڈ ہوں، اے سی کا چلا دیں فل بلاسٹ پہ، اور جا رہے ہیں بس. یعنی وہ جو سڑک پر چلنے کا لطف ہوتا ہے نا، میرے خیال میں اس سڑک کے سائڈ پہ فٹ پاتھ نہیں ہیں. پیدل چلنے والوں کی ظاہر ہے ہی نہیں. 6 لین ہائی وے یہ صحیح بڑی، اس کا مزہ نہیں آتا. مجھے کبھی نہیں آئے گا. مطلب میرے حساب سے لاہور پاکستان کی جو موٹر ویز ہیں وہ اس سے زیادہ اچھی ہیں. کہیں کوئی درخت آ جاتے ہیں، کچھ سایہ آ جاتا ہے، کچھ ہوتا ہی ہے. بہت سی سڑکیں ایسی ہیں جن کو مجھے یاد آتی ہیں. ایک اور سڑک مجھے بڑی اچھی طرح یاد آتی ہے، ساہیوال کی ہائی اسٹریٹ تھی. وہ بھی ایک عجیب جگہ تھی، یا سرگودا کی جو کچہری بازار کو جاتی تھی. اور سب سے جو مزیدار جو روڈ ہے نا، جس کے بارے میں بات کرنی چاہتا ہوں، یہاں سعودی عرب میں. ایک تو وہ سڑک جو ریاض سے مکہ کی طرف آتی ہے. جب مکہ سے نکلتے ہیں نا تو ریاض سے نکلتے ہیں، سڑک ایک دم اوپر کو چڑھتی ہے. بہت اسٹیپ سی گھاٹی ہے. اوپر چڑھتے ہیں تو سڑک وہ درمیان پہاڑ کو درمیان سے کاٹا ہوا کیک کی طرح. وہاں سے پھر ایک دم لمبی ڈھلوان ہے. مجھے جیسے اوپر چڑھ وہاں سے رول کرتے نیچے جاتے ہیں.
وہ بڑی مجھے وہ سڑک پتہ نہیں کیوں بڑی پیاری لگتی ہے. اور پھر اس کے علاوہ مکہ میں، یہاں پر جو میں جمعے کا ذکر کر کیا تھا میں نے ابھی، ایک سڑک ہے، جو لوگ روڈ انجینئرز ہیں یا انجینئرز بالعموم اس بات سے واقف ہوں گے کہ یا ٹیکنیکلی جو لوگ جانتے ہوں بہت سی باتیں، وہ کہ ایک چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں سپر ایلیویشن. وہ سڑک جو مڑ رہی ہوتی ہے تو اس کا کنارہ تھوڑا سا اونچا کیا جاتا ہے کسی حساب سے کیلکولیٹ کر کے ٹریفک کی سپیڈ کو قابو میں رکھنے کے لیے، کیونکہ گاڑیوں کی جو فورس ہوتی ہے نا، جس کو کیا کہتے ہیں اس کو، جو سینٹریفیوگل یا سینٹریپیٹل فورس اس کو باہر نہ لے جائے، ایسا کچھ ہوتا ہے. اس کے لیے گاڑی کو تھوڑا سا سلوپ کرتے ہیں سڑک کو، جیسا کہ ریس ٹریکس میں بھی کیا ہوتا ہے. خیر، وہ سڑک میں لگتا ہے کہ ایسے کچھ کیا ہوا ہے شاید. بڑا سا کرو ہے، میرے گھر کے قریب وہ سڑک آتی ہے، غالباً عبداللہ عریف روڈ پہ ہے وہ. اس میں ہوا یہ کہ جمعے کو ہو رہی تھی بارش، دبا کے بڑی زبردست بارش ہوئی. بارش ایسی ہوئی کہ ہم جس سڑک پہ آ رہے تھے، میں اپنے روٹین میں اپنے معمول کے مطابق ادھر سے آیا کہ اس سڑک پہ درمیان والی جگہ ذرا اونچی ہے، وہاں پانی نہیں ہوگا، وہ اونچائی سے پانی چلا جائے گا نا. وہاں پہنچا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میرا یہ خیال غلط. اس کی رائٹ سائڈ پہ نا، سڑک کے دائیں سائڈ پہ ڈرینز بنی ہوئی بڑی بڑی جالیاں رکھی ہوئی، پانی ادھر جانا چاہیے. لیکن جو سلوپ ہے سڑک کی، وہ اس کے الٹ، یعنی نالیاں ڈرینز رائٹ پہ ہیں، سلوپ لیفٹ کو جا رہی ہے. سڑک کے درمیان میں دوسری سائڈ بھی ادھر پانی برا حال ہوا. میری گاڑی اونچی تو ہے پانی سے، یعنی کہ اتنی نیچی نہیں ہے، اٹس کوائٹ ہائی، لیکن وہ جیپ کی طرح کی ہائی نہیں ہے یا کسی لینڈ کروزر کی طرح. ہمارے آگے ایک GMC والا جا رہا تھا، وہ ایسے چھینٹے اڑاتا جا رہا مزے سے، کشتی میں جا رہا ہو، پرواہی کوئی نہیں. ہم بات ڈر کے جا رہے تھے آہستہ آہستہ، گاڑی بند نہ ہو جائے گی. خیر پہنچ گئے. لیکن وہ تماشا بڑا عجیب تھا کہ جہاں ڈرین ہے پانی اس طرف جا ہی نہیں رہا. سڑک کی سلوپ بھی جو ہے نا، اس کا جو ڈلوان ہے وہی الٹ بنی ہوئی ہے. سمجھ نہیں یہ کارنامہ کس نے کیا ہے. اور میں نے مکہ میں ہی کسی اور جگہ پر بھی دیکھا ہے. بڑی عجیب سی معاملہ ہوا وہ. بہرحال پہنچ گئے. اس کے علاوہ بھی بہت سی سڑکیں جو ان کی بڑی یاد آتی ہے، بڑی جگہ جہاں پھرتا ہوتا تھا. ملتان میں، جہاں میں شدید گرمیوں میں عبدالی روڈ پہ سائیکل پہ جایا کرتا تھا، یا نصرت روڈ پہ، ضیاء الدین اپل اسٹریٹ پہ. سڑکوں کے نام کے حوالے سے لوگ بھی یاد آتے ہیں، کون کون کہاں کہاں رہتا تھا، کس سڑک پہ کس کا گھر تھا. ایسا ہی تھا بس. ایک گھر مجھے یاد آتا ہے، وہ ویسا گھر میں نے 2 جگہوں پہ دیکھا ہے. ضیاء الدین اپل اسٹریٹ ملتان میں، جو ملتان کینٹ میں ہے، وہاں ایک گھر تھا، اس کا باہر لکھا تھا جادہ خاموش. وہاں ایک صاحب رہتے تھے، ان کا تخلص خاموش تھا، غالباً ان کا نام تھا شیر احمد خاموش. میرا خیال ہے کہ وہ وہی تھے، خاموش صاحب ہی تھے، جو اپنے گھر کے باہر ان کے گھر میں پہلے باہر نیچی سی دیوار تھی، پھر تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے ایک برآمدہ تھا. برآمدہ خاصا گہرا تھا. وہ اس میں ایک آرام کرسی ڈال کے اسے بیٹھ کے کچھ پڑھ رہے ہوتے تھے، بس دنیا سے بے خبر اپنا کچھ مطالعہ کر رہے ہوتے تھے. ویسا ہی ایک گھر میں نے ملائیشیا میں کوالالمپور کے قریب ایک مضافاتی علاقے میں دیکھا ہے. وہی صورتحال، ویسا ہی ایک آدمی بیٹھا ہوا نا وہاں، کچھ شطرنج جیسی کوئی چیز کھیل رہا تھا، کہ 2 افراد بیٹھے ہوئے تھے گہرے سے برآمدے میں. مجھے ان کو دیکھ کے مجھے وہ یاد آیا. اور اب تصور میں دونوں کو دیکھتا ہوں تو لگتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو یہی کام ہوگا دونوں کا. بہرحال یہ سڑکیں بھی چل رہی ہیں، سڑکیں ایسی رہ جاتی ہیں. سڑکوں پر چلنے والے چلتے چلتے کہیں چلے جاتے ہیں. کوئی اور اچھی سڑک یاد آئی، کسی اچھی سڑک سے کوئی اور اچھا بندہ یاد آیا تو ضرور بتاؤں گا. اور وہ ایک کس کا شعر ہے، مصطفیٰ زیدی کا، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. وہ اصل میں سڑکوں کا ذکر کر رہے ہیں، اسی سڑک سے آ سکتے تو آ جاؤ، اور کوئی شارٹ کٹ ہے نہیں. بہرحال پھر ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.